اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کے ساتھ کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ جب جن خداوند عالم کو بھول چکے، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شریعت کے تمام اصول و فروغ کو پایا سرکشی سے رونٹ ڈالا، یہ دیکھ کر خداوند عالم نے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا، مگر انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی، یہاں تک کہ ایک دورہ یعنی کئی ہزار سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندہ جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں روپوش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن قوم میں رہا کرتا تھا۔ غرضیہ کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ معبود، اس جیسا عبادت گزار ہم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا۔ ایک عرصے کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی، اور عزازیل آسمان سوم تک چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرمانبرداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دے۔ چنانچہ عزازیل کی مجلس و عرض و عرش کے نیچے منعقد ہونے لگی، اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے وعظ میں اتنی کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت غرور سے عبادت خدا کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو کافی مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر وہ بسنے والے جن جو ملائکہ کے قتل و غارت کے خوف سے روح پوش ہو گئے تھے، مختلف جزائر میں چھپ گئے تھے، انہوں نے اپنی نسلیں بڑھا لی، اور وہ بھی نسلیں ایسی پیدا ہوئی جو فحاش تھی۔ چونکہ یہ جن سرکش ترین تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی کے اثرات سے متاثر تھیں، زمین پر جو کچھ ہوتا تھا آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین کی جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے بارگاہ حدیث میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی اور اسے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے ہوئے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچنے پر ہی ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلے کی تیاری کی اور فرمانبرداروں نے عزازیل سے ملنے کی سعی کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ جو صلحہ کا تھا عزازیل سے آ کر ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے مقابلے میں ہماری چلتی نہیں تھی۔